السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاؤنج، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سماعت کر رہا ہے، بڑی اہم سماعت ہے، سو موٹو ہے یہ، اور اس میں جو آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر جس طریقے سے قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر نے پورے کا پورا جو کانفیڈنس موشن تھا اس کو مسترد کر دیا، اور یہ معاملہ عدالت عظمیٰ تک پہنچ چکا ہے، اور اس میں اب مختلف ریمارکس بھی آج سامنے آئے ہیں، جس میں خاص طور پہ رولنگ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ کیا یہ رولنگ کا مجاز تھا ڈپٹی اسپیکر جنہوں نے یہ رولنگ دی ہے، اور اس طرح کی باتیں بھی ہوئی ہیں کہ کیا واقعی اس کا اختیار جو تھا وہ مطلب کسی قسم کی مس کنڈکٹ سے لے کر پورا جو یہ پورا سینیریو ہے اس پر بات ہوئی ہے۔ لیکن سماعت تو کل صبح تک جو ہے وہ 11:30 بجے تک یا 12 بجے تک جو ہے اسے ملتوی کر دیا گیا، اور کل اس پہ دوبارہ سماعت ہوگی، بڑی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آرٹیکل 58(1) اور آرٹیکل 48(1) کے تحت کل کابینہ ڈویژن نے پرائم منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کیا، اور اس کے بعد آج صبح صدر پاکستان نے وزیر اعظم کو کام کرنے کے لیے کہہ دیا کہ جی آپ جب تک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں آتا تب تک آپ کام جاری رکھیں۔ دوسری جانب 3 نام دے دیے جائیں۔ صدر نے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو اور وزیر اعظم کو یہ خط لکھا، جس پہ آج بلاول بھٹو زرداری نے بڑی اہم نکتہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جب پرائم منسٹر بھی نہیں، اپوزیشن لیڈر بھی نہیں، تو کس طرح کا خط، اور اس پر بھی سوالات اٹھا دیے گئے۔ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ صدر پاکستان نے جو وزیر اعظم کو اختیار دیا ہے کہ وزارت عظمیٰ کا منصب وہ اپنے پاس رکھیں جب تک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں آتا، وہ لیٹر کہاں ہے، اس کے اقتباسات کہاں ہیں، یہ بھی آج سوال اٹھایا گیا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج تھوڑا ایگریسو وہ نظر آئے، جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کچھ سوالات کر لیے کہ ہمارے جو 199 کے قریب جو لوگ ہیں جو کہ پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھا دیا گیا ہے، تو اس کا جواب ہمیں کون دے گا۔ اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان نے بھی آج یہ کہا ہے کہ صرف نیوٹرل کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنی پوزیشن کو واضح کیا جائے کہ ہم پر اتنا بڑا ایلیگیشن لگا دیا، اور غداری کا ہم پر جو ہے باقاعدہ طور پر ایک بڑا مس کنڈکٹ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، اس میں آپ نے کس اتھارٹی کے تحت، یہ بڑا ایک اہم ہے کیونکہ یہ ججمنٹ ہے۔ ججمنٹ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر ججمنٹ نہیں دے سکتا، رولنگ ضرور دے سکتا ہے۔ رولنگ بھی وہ تب دے سکتا ہے، کچھ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ جب کانفیڈنس موشن نہ ہوا ہو، ٹیبل ہونے کے بعد کاؤنٹنگ والے دن رولنگ کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ لیکن اب عدالت عظمیٰ میں یہ معاملہ ہے، اس کا کیا منطقی انجام ہوگا، یا بیچ کا راستہ نکالا جائے گا، یا اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا جائے گا، یا اس فیصلے کو ہی معطل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد انڈو کرنا، یعنی صدر کے اس خط کو، پرائم منسٹر کے اس خط کو جو ایڈوائز دیا جاتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ آپ ڈیزالو کر دیں اسمبلیز کو، وہ، اور اس کے بعد پھر دوسرا خط جس میں صدر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو اور وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ جی اپنے 3 نام آپ سامنے لے کر آئیں۔ اور عدالت میں آج یہ بھی بات ہوئی ہے کہ اس میں ڈیلے یا تاخیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ بات کہہ دی کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ حساس معاملہ ہے، اس پہ عجلت یا جلد بازی مناسب نہیں ہے، اور اپوزیشن کا تو فل بینچ بنانے کا مطالبہ تھا، جس پہ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ کو ہم پہ یقین نہیں ہے، جہاں ہمیں ضرورت ہوگی ہم فل بینچ بھی بنا دیں گے۔ معاملہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، ایک آئینی بحران نظر آ رہا ہے، اور ایک تشدد کا ایلیمنٹ بھی آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے۔ میرے منہ میں خاک ایسا نہ ہو، لیکن آج پرائم منسٹر نے بھی پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا ہے، نوجوانوں کو انہوں نے مخاطب کیا ہے۔ اب نوجوان تھوڑے ایگریسو بھی ہیں، اور کیا ہوا پنجاب میں بھی آج آپ نے دیکھا، پھر پنجاب اسمبلی میں کیا کچھ ہوا۔ اسی طریقے سے کیا آنے والے دنوں میں ہمارا جو سیاسی انتشار ہے، خدا نہ خواستہ وہ ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا ہے، اس میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ وایا ڈی ایس این جی پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے ناصر خان موسیٰ صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سابق پارلیمانی سیکرٹری اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں۔ ناصر خان موسیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں رحمت اللہ کاکڑ صاحب، آپ سابق وفاقی وزیر ہیں، آپ کا تعلق جے یو آئی فے سے ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ صاحب۔ جی، گفتگو کا آغاز ناصر خان موسیٰ صاحب سے کرتے ہیں۔ ناصر خان موسیٰ صاحب، یہ سرپرائز جو آپ نے اپوزیشن کو دیا ہے، یہ واقعی سرپرائز تھا؟ اور ایک سوال بڑا یہاں پہ عام ہے اور جو آج گردش کر رہا ہے، کیا یہ آخری بال تک کھیلنا تھا،
یا وکٹیں لے جانا تھا ساتھ میں؟ پوری پچ جو ہے وہ بھی تہس نہس ہو گئی اور خان صاحب جو ہے وکٹیں بھی ساتھ لے گئے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. بیسیکلی جو سرپرائز تھا یہ سرپرائز اپوزیشن والے ڈے فرسٹ سے چاہ رہے تھے, اور وہ ڈے فرسٹ سے جب سے 2018 میں الیکشن ہوئے تو وہ خان صاحب کو سیلیکٹڈ کہہ رہے تھے, اور وہ اپوزیشن کا یہی مطالبہ تھا کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑوائے اور تحلیل کرے اور استعفیٰ دے اور نئے الیکشن کے لیے جائے. تو میرے خیال میں خان صاحب نے تو اپوزیشن کا مطالبہ منظور کیا, جو اپوزیشن چاہتے تھے کہ نئے الیکشن ہو. تو میرے خیال میں خان صاحب نے تو اپوزیشن کے مطالبہ منوان کو تسلیم کر کے عوام کے جانے کا وہ فیصلہ کیا ہے. تو اب اپوزیشن واویلا کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ جو اپوزیشن کا خود یہی ڈیمانڈ تھا کہ ہم الیکشن پہ جانا چاہتے ہیں اور عوام کے پاس جا کر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو کے اور عوامی مینڈیٹ لا کے اور اس ملک کے حکمرانی کرے. تو خان صاحب نے یہی کہہ دیا کہ چلو عوام کے پاس چلتے ہیں, عوام کس کو منتخب کر کے دوبارہ بھیجتے ہیں. اچھا, تو سب سے پہلے تو میں یہی پریشان ہوں. یہ نقطہ جو آپ نے اٹھایا ہے کہ خان صاحب نے اپوزیشن کی خواہش پہ یہ سب کچھ کیا ہے, جو کوئی نہ کر سکا وہ خان صاحب ہی کر گئے. آپ کی بات بالکل درست ہے, ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت تو آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے, شیخ رشید صاحب بھی کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے, چلا رہے تھے سارے کہ جی 5 سال اپنی آئینی مدت پوری کریں گے, کیوں انتخابات پہلے ہم کروائیں, نہیں کروانے کے لیے ہم تیار. ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ جب گردن پہ تھوڑا پاؤں آیا اور آپ کو پتا چلا کہ اب 199 اور آپ کے منحرف اراکین بھی اپوزیشن کی بینچوں میں چلے گئے, تو آپ نے جو انتخابات کا اعلان کر دیا, یہ تو راہ فرار اسے کہا جا رہا ہے. اسے تو آپ کوئی وہ نہ کہیں خواہش کہ وہ اپوزیشن کی خواہش تھی. ڈاکٹر صاحب بیسیکلی یہ تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اپوزیشن کو بھی یہ کہ وہ آئین اور قانون کا احترام کرتے اور 5 سال اس حکومت کو چلنے دے دے, جس طریقے سے پچھلے 2 حکمرانوں نے 5 سال کی, اور یہ جمہوریت کا جو تسلسل تھا وہ جاری رہنا چاہیے تھا. لیکن اپوزیشن ہر حال میں اس سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے تھے اور نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتے. یہی وجہ تھا کہ اپوزیشن نے عدم اعتماد, جو ان کے نمبر پورے بھی نہیں تھے, ان کے پاس نمبر پوری بھی نہیں, اس نے ہر وہ انلیگل ٹیکٹس استعمال کیا ہے تاکہ خان صاحب اسمبلیوں کو ختم کر لے اور خان صاحب استعفیٰ دے دے. تو میرے خیال میں یہ تو سب سے زیادہ اس کے ذمہ اپوزیشن ہے. اپوزیشن کو اگر یہ جمہوریت اور آئین پر بلیو کرتے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 5 سال خان صاحب کو کمپلیٹ ہونے دیتے, عوام کے پاس چلے جاتے اور عوام پر فیصلہ کرتے کہ خان صاحب نے آیا ڈیلیور کیا ہے, خان صاحب نے اچھی حکمرانی کی ہے, یا اپوزیشن کا مطالبہ ٹھیک ہے, تو پھر فیصلہ ہوتا. لیکن اپوزیشن تو بضد تھی, وہ کسی صورت میں بھی اس حکومت کو چلنے نہیں دیتا, چاہے وہ پیسوں کے لالچ دے کر, چاہے وہ اتحادیوں کو کسی نہ کسی سے اپنے علاقوں کی لالچ دے کر, اور اس حکومت کو وہ خاتمہ دینا چاہتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ حکومت ختم ہو جائے اور الیکشن پہ چلے جائے. تو خان صاحب نے تو وہی کیا جو اپوزیشن چاہتے تھے. تو میرے خیال میں اپوزیشن کا جو مطالبہ تھا آج ہم نے وہ پورا کیا ہے. ٹھیک ہے. رحمت اللہ کاکڑ صاحب, آپ سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں, سینیٹر بھی رہ چکے ہیں, آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے. ویسے کیسا لگا خان صاحب کا یہ چھکا اور سرپرائز, کیونکہ اپوزیشن جو ہے اس کے تو طوطے ہی اڑ گئے, اور کیا زبردست بولڈ کیا ہے خان صاحب نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, خان صاحب نے اپنی ٹیم سمیت کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے. آرٹیکل 5 پہ جو ہمارے ڈپٹی سپیکر صاحب نے کاروائی کی ہے, اس بیچارے نے کیا کاروائی کرنی تھی, اس کو تو ایک کاغذ کا ٹکڑا تمایا گیا جس پہ ہمارے سپیکر صاحب, ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں اسد کیسر صاحب, جس کے خلاف آلریڈی نو کانفیڈنس کا موشن جمع ہو چکا تھا, وہ اس کو کہا گیا کہ یہ پڑھو اور پڑھا گیا. اور دوسری طرف ہمارے جو ایک دن کے لا منسٹر تھے چودھری فواد صاحب, انہوں نے جو اپنی من گڑت وہ رام کہانی سنانی شروع کی, تو ڈپٹی سپیکر صاحب کو تو شاید اتنی, چونکہ وہ قانون سے نابلد ہیں, خود ان پہ الزام ہے کہ 60,000 جیلی ووٹوں کے ذریعے برسر اقتدار بیٹھے تھے. ویسے رحمت اللہ کاکڑ صاحب, یہ اب میں تو اس معاملے میں اتنی بات نہیں کروں گا, ویسے اس حلقے میں پورے کا جو ہے نا اتنا جعلی ووٹ آپ نے کیسے یقین کر لیا؟ مطلب ایسا جعلی ووٹ, 60,000 جعلی ووٹ, پھر پیروں کے انگوٹھوں کا نشان, مطلب یہ بات تھوڑی سی سمجھ نہیں آتی ہے. پوری ذرا
عرض تو سن لیجئے. جی جی. یہ پوری خلق خدا کہتی ہے. جی جی. مجھے اپنے بھائی سوری صاحب سے ہمدردی ہے, میرا بھائی ہے, دوست ہے. ہمارے بلوچستان کا بھی ہے نا, رحمت اللہ کاکڑ صاحب, ہم ہمیشہ کہتے ہیں بلوچستان میں احساس محرومی ہے, بلوچستان مین سٹریم میں نہیں. آج دیکھو قاسم سوری چھایا ہوا ہے, بلوچستان چھایا ہوا ہے, جیسے اس دن باپ کے لوگ شامل ہو گئے تو اس دن بھی بلوچستان چھایا ہوا تھا. اب تو بلوچستان میں احساس محرومی نہیں ہے نا. دیکھیے بلوچستان کی جتنی رسوائی یہ کل کی اس سے جو سٹیمپ انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہوئی ہے, اس سے زیادہ اور کیا رسوائی ہوگی. سر عام لوگ تمسخر اڑا رہے ہیں, سر عام لوگ وہ کر رہے ہیں, اور یہ اس کو اتنی آسانی سے مت لیجئے. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں بصد ادب عرض کروں گا کہ ان کے خلاف جب پوری آپ کی یعنی میجورٹی 199 جو ایم این ایز تھے, انہوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور ان کے سے بیزاری کا اظہار کیا کہ اب ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, آپ چلے جائیے, تو انہوں نے آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے آرٹیکل 6 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کو دعوت دی. آرٹیکل 5 میں 2 باتیں ہیں, لائل ٹو اسٹیٹ, ریاست سے آپ کی وفاداری جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے آپ اوبیڈینس جو ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کہاں ٹکرا رہی تھیں. اب سیدھا اپوزیشن یہ مطالبہ کرے گی کہ جو لوگ اس سازش میں یا اس گناؤنی فعل میں ملوث تھے ان پہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ ہائی ٹریزن کا وہ کنسٹیٹیوشن کا وہ لگایا جائے, اور ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ان کو رکھا جائے, اور دا مومنٹ جو بھی آنریبل سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے ظاہر ہے سب کے لیے قابل قبول ہوگا. تو اس کے بعد اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ان کو فوراً کسٹڈی میں لے اچھا رحمت اللہ کاکڑ صاحب, یہ امپائر نیوٹرل ہے یا نہیں ہے؟ ابھی بھی امپائر نیوٹرل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں امپائر لگتا تو بظاہر ایسا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں اس میں, اور وہ اس کی خود وضاحت کرتے رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. ان کو بھی ان حالات کا نوٹس لینا چاہیے. دیکھیے آپ کے ملک کا چیف ایگزیکٹو جب ملک سے باہر کے دورے پہ جاتا ہے تو اپنے امپائر کے بارے میں جو زبان استعمال کرتا ہے یا خود کہتا ہے کہ ہاں ہم ٹیررسٹ جو ہے وہ ان کو ہم نے ٹریننگ دی ہے, ہم پال رہے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ کی, یا سوشل میڈیا پہ آج بھی محترم کی ویڈیوز موجود ہیں, جو زبان استعمال کی گئی ہے تو کوئی خوددار شخص اس کو سن نہیں سکتا, چاہیے جائے کہ وہ اس الفاظ کو دہرائے. یہ بڑی افسوسناک سچویشن ہے. ان کو ابھی بھی نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے. کیبنٹ ڈویژن نے کل ہی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ہی از نو مور پرائم منسٹر آف پاکستان. تو پھر یہ کس کیپیسٹی میں نام بیچتا ہے کہ کیئر ٹیکر نہیں؟ صدر کے پاس اگر ہیں, پرائم منسٹر کی اب جو وہ اب ثابت ہو چکا ہے, کیبنٹ ڈویژن اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر چکا ہے, اور اگر میکسیمم وہ ہو تو کانسٹیٹیوشن میں وہ 3 دن کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ پرائم منسٹر کا اعلان اس کو کرنا ہوگا. بہرحال ان کی سٹوری ختم ہو گئی. اچھا, میں ناصر خان موسیٰ صاحب یہ آپ کی طرف میں آؤں گا. رحمت اللہ کاکڑ صاحب نے جس طریقے سے بات کی, بس کریں اقتدار کا پیچھے چھوڑ دیں. آپ نے کہا کہ آخری بال تک کھیلیں گے, یہ آخری بال کا یہ مطلب ہے کہ آپ اقتدار سے چپکے رہیں؟ ایک تو اس کا جواب دیجئے گا, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ اسپیکر کی ججمنٹ تھی یا رولنگ تھی؟ یہ سمجھ نہیں آیا, کیونکہ یہ آرٹیکل 5 کو ڈائریکٹ مطلب ان پہ امپوز کر دیا گیا, آرٹیکل 5 کا مرتکب قرار دے دیا گیا اس شک کا. تو یہ تو ججمنٹ تھی نا, تو یہ ججمنٹ جو ہے وہ رولنگ تو نہیں کہلاتی. ڈاکٹر صاحب, ایک تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ کیبنٹ ڈویژن نے پرائم منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر کے وہ پرائم منسٹر نہیں رہے. بالکل یہ ایگزیکٹ ٹھیک ہے, لیکن ہمارے آئین کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ اگر وہ ڈی نوٹیفائی اور جب تک وہ نہیں ہوتے ہیں, انٹرم گورنمنٹ نہیں آتی, تو 1 ماہ کے لیے
جو سابقہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کو صدر صاحب ایک ماہ کے لیے ایز اے پرائم منسٹر کام جاری رکھنے کا کہہ سکتے ہیں. اچھا کہہ سکتے ہیں یا بذریعہ خط کرتے ہیں؟ خان صاحب ہے وہ ہمارے جو سابقہ جو بھی ہے لیکن اس کے وہ ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سابقہ پرائم منسٹر کو یہ کہہ کر کہ آپ ایک ماہ کے لیے کنٹینیو رکھیں جب تک انٹرم گورنمنٹ نہیں آتی ہے. تو خان صاحب جو اب پرائم منسٹر ہے وہ جو پرانا پرائم منسٹر ہے وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں اور اب نیا پرائم منسٹر کر رہے ہیں وہ پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک ماہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناصر خان موسیٰ صاحب وہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ہے وہ پریزیڈنٹ کا خط یا نوٹیفیکیشن جس میں ایکسٹینشن ملی ہے پرائم منسٹر صاحب کو اس کابینہ ڈیویژن کے اس ڈی نوٹیفیکیشن کے بعد؟ ڈیفینیٹلی جب ڈی نوٹیفائی ہو گیا ہے اور ابھی تک ہے تو پریزیڈنٹ نے جس طریقے سے پرائم منسٹر نے ایڈوائز کیا تھا کہ اسمبلی تحلیل کرے تو وہ تو کسی ایم این اے ایم پی اے عوام کے ساتھ تو شیئر نہیں کیا تھا. وہ اس نے تو لیٹر پریزیڈنٹ کو لکھا تھا. اس طریقے سے پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر کو دوبارہ وہ اس کو کہا ہوگا کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھے. تو ابھی کنٹینیو ہماری کنسٹیٹیوشن آئینی ان کا حق ہے اور وہ ثوابدید اختیار کر رہے ہیں اور خان صاحب بینگ اے پرائم منسٹر ہے. اچھا دوسرا آپ نے کہا کہ یہ رولنگ بیسیکلی جو سپیکر ہوتے ہیں یا ڈپٹی سپیکر ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں وہ اسمبلی کے کسٹوڈین ہوتے ہیں. وہ فیصلے کرتے ہیں کہ کس کو میں ٹائم دیوں کیا کہوں. جو وہ فیصلے کرتے ہیں بیسیکلی اس میں سے اکثریت مطلب کسی کو بھی محب وطن کہہ دیں, کسی کو بھی غدار کہہ دیں, کسی بھی آئین کو معطل کر دیں اور کسی رولنگ کو جو ہے وہ ایک ججمنٹ کی طور پہ یعنی ایک جج بن جائیں اور کہہ دیں کہ یہ ان پر جو ہے یہ آرٹیکل 5 لاگو ہو گئے. نہیں میں خود اپنے پولیٹیکل پوائنٹ آف بینگ اے ورکر اور بینگ ایک طالب علم پولیٹیکل اس کا میرے خیال میں پاکستان میں یہ ہماری ایک غلط ٹرینڈ جا رہا ہے کہ ہر کسی کو کہتا ہے کہ آپ آرٹیکل 6 ایک بہت ہیوج اور بہت بڑا غداری کے زمرے میں آتا ہے. میرے خیال میں آرٹیکل 6 کے جو ہے الفاظ ہمیں کسی دوسری سیاسیوں پر نہیں لگانے چاہیے, نہ پوزیشن کو یہ چاہیے کہ وہ ہماری گورنمنٹ پر, اور میرے خیال میں نہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سارے محب وطن پولیٹیشین ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اس میں وہ کہہ رہے کہ اس عنصر ہے چونکہ جو نو کانفیڈنس موشن وہ لائے ہیں تو سپیکر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیرونی طاقتوں کی ایما پر لائے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اس سیٹ سے ڈیسیٹ کر کے تاکہ ان کے جو مقاصد بیرونی لوگوں کے آقاؤں کے جو مقاصد ہے وہ حاصل ہو جائے. اچھا یہ ایک بات بڑی اہم ہے. میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ سے ناصر خان موسیٰ صاحب پتہ چلے جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ نقطہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم مفروضوں پہ چلیں یا ہم کسی لیٹر کے مراسلے پہ چلیں تو پھر حکیم سعید کی کتاب بھی اگر ہم اس کا بھی ذکر کرنا شروع کر کے پی ٹی آئی پہ ایلیگیشن لگا دیں اور وہ کہیں کہ حکیم سعید نے جو لکھا تھا ہر بار ٹھیک تھا, تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ دوسرا یہ جو مراسلہ آیا ہے جس میں آپ نے ہماری قومی سلامتی کو بھی بیچ میں ساتھ میں شامل کر دیا, اب کیا کہیں کہ ان کو بھی آپ بیچ میں رگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا کوئی ملاقات میں کوئی ایویڈنس آپ کے پاس ہے کہ شہباز اپنا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی کہ ان کو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہرائیں؟ شہباز شریف صاحب سے یہ بات کی گئی, کیا کوئی ٹیلی فون یا کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب جو ساری کنورسیشن ہیں جو ہمارے وہاں پہ ایمبیسڈر ہمارے لوگوں سے ان کی بات چیت ہوئی ہیں, جو مراسلے دیے ہیں, بلکہ ایون پاکستان کے سلامتی سیکیورٹی کونسل اس کی سلامتی کمیٹی کے اس کے بعد بھی ہمارے اس کے بندے کو جو اس ملک کے اس کو سفارتکار کو بلا کر پاکستان سے مراسلہ دیا, یہ بات تو اسٹیبلش ہے کہ یہ باتیں ساری ہوئی ہے. اچھا بات اب یہ ہے کہ اپوزیشن کو اتنا واویلا میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. اگر حکومت کو کسی سپیکر کو شک ہے کہ یہاں پہ کوئی کانسپیرنسی ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, حکومت کے خلاف, تو اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ سٹاپ ہو جائے, معاملہ عدالت لے جائے یا معاملہ کسی کمیشن کی, یعنی وہ جو 8 تاریخ کا خط تھا اس کو بجائے کہ آپ عدالت عظمیٰ میں جاتے, اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ایک مشاورت کے ذریعے گرفتاریاں کرواتے اپوزیشن کی, آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ 8 تاریخ ایک مراسلہ تھا, ٹائمنگ بڑی اچھی ہے, فائدہ اٹھاؤ اور ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے دو کہ آپ غدار ہو. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ناصر خان موسیٰ صاحب سے یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے, اس پہ بات کریں گے.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ناصر خان موسیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, سابق پارلیمانی سیکرٹری اور ایم این اے رہے ہیں, اور سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ صاحب سابق وفاقی وزیر, آپ کا تعلق جے یو آئی فے سے ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر گیان چند صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے, رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. سینیٹر گیان چند صاحب بہت شکریہ. تھینک یو بدرا. بہت شکریہ. گیان چند صاحب, کیا زبردست آپ لوگوں کو سرپرائز, ایسا سرپرائز دیا, ایسا بولڈ کیا کہ انہوں نے تو وہ سینٹر والی وکٹ ہی توڑ دی بالکل. آپ لوگ اتنے پریشان ہو گئے خان صاحب کی, بلے بلے. خان صاحب نے آج بھی کراؤڈ جمع کیا ہوا ہے ڈی چوک پر, خان صاحب پھر ڈی چوک پر پہنچ گئے اور آپ لوگ پریشان رہ گئے. یہ خان صاحب کا سرپرائز ویسے لگا کیسا آپ کو سر؟ پوری قوم شرمندہ ہے اور عمران خان خوش ہے, اور ان کی اصل جگہ ہے ہی ڈی چوک. ٹھیک. تو وہ وہاں پہ پہنچ کے, وہ پرائم منسٹر کی پوسٹ کے لائق نہیں تھے اور نہ ہی ہیں. پرائم منسٹر کی پوسٹ کے لیے ایک اسٹیٹ مین ہونا چاہیے. ان میں کوئی نہیں چھوڑا. جب ایک بندے کے خلاف, ایک ایم این اے کے خلاف نو کانفیڈنس موشن, ایک پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن موو ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ پرائم منسٹر نہیں رہتا ہے جب تک وہ اپنا کانفیڈنس آف ہاؤس شو نہ کرے. انہوں نے تو مذاق بنا دیا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کو, مذاق بنا دیا ہے ہماری قوم کو, ہمارے قوم کو, پوری قوم کو بیوقوف بنا دیا. بھئی ایک پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے, کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. اس کو فالو نہیں کیا جائے, ایک لمحے میں ایک موشن آ جاتا ہے, اس موشن پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اسپیکر ایک لکھی ہوئی, ڈپٹی اسپیکر ایک لکھی ہوئی رولنگ پڑھ دیتا ہے, اگلے لمحے میں پرائم منسٹر کا میسج آ جاتا ہے کہ میں اسمبلیاں توڑ دیتا ہوں, اور اس سے اگلے لمحے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان اعلان کر دیتا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور عمران خان کو 15 دن کے لیے میں آرڈر دے دیتا ہوں. اس پہ کیا تبصرہ کیا جائے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر جگہ سائی ہوئی ہے تو پاکستان کی ہوئی ہے. عمران خان کو تو عزت نہ ہے نہ ہی. سینیٹر گیان صاحب, یہ جو پرائم منسٹر صاحب کو ایکسٹینشن دی ہے, یا صدر نے کہا ہے کہ جب تک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہ ہو تب تک آپ جو ہے یہ پرائم منسٹر کے منصب کو چلا سکتے ہیں, تو یہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آیا ہے؟ دیکھیں, نوٹیفیکیشن تو میری نظر سے نہیں گزرا ہے کسی کی, میں بھی تلاش میں ہوں اس کی. لیکن ایک پرائم منسٹر جس کے خلاف نو کانفیڈنس ہے وہ اسمبلیاں توڑ نہیں سکتا ہے, اور پرائم منسٹر کو میرے خیال میں اس کو پریزیڈنٹ کو اس علم میں ہوگا کہ پرائم منسٹر گیان صاحب توڑ سکتا نہیں, توڑ دی ہے اسمبلیاں. نہیں, دیکھو ہمیں تو, میں محتاط ہوں لیکن پریشان ضرور ہوں. ٹھیک ہے. کہ اس معاملے پہ سپریم کورٹ کو ٹائم نہیں لینا چاہیے. چیزیں واضح ہیں, اس پہ جتنا جلدی ہو وہ فیصلہ آ جانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, کا کیا ایشو ہے نہیں ہے, لیکن ایک نو کانفیڈنس موشن پرائم منسٹر کے خلاف تھا تو وہ کوئی بھی میجر ڈیسیشن نہیں لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک سیریز ہے کہ جیسے ایک جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو, سب ایک نیکسس میں ہو, اور کہا جائے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے, آپ کو یہ کام کرنا ہے, آپ کو یہ کام کرنا ہے, اور سب کام ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, میں دوبارہ آپ کی طرف ہوا ہے. میں گیان صاحب دوبارہ, گیان صاحب انٹرنیشنل سازش کا تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن اس جمہور کے خلاف, جمہوریت کے پارلیمنٹ کے خلاف سازش ضرور ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف گیان صاحب دوبارہ آتا ہوں. رحمت اللہ کاکڑ صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے جس کو آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کہتے ہیں, لیکن وزیر اعظم کا کانفیڈنس آپ دیکھیں, ناصر خان موسیٰ کا کانفیڈنس دیکھیں, آج ان کی تقریر آپ دیکھیں, اس ٹائم پر پورا جو ہے ڈی چوک جو ہے وہ جمع غفیر نظر آ رہا ہے وہاں پر عوام کا. تو اتنا کانفیڈنٹ کیوں ہے خان صاحب, پتہ چلا ہے آپ نے؟ پتہ چلانے کی ضرورت تو نہیں ہے میرے خیال. جی. کیونکہ خان صاحب تو شروع دن سے کہتا تھا
کہ کچھ بھی ہو جائے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن جو اپوزیشن کا چاہے کانسٹیٹیوشنل مطالبہ ہے یا ان کانسٹیٹیوشنل ہے، میں نے اس کو سننا بھی نہیں ہے. اور ایک چیز جو ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر پورے اس کو یہ میسج جانا چاہیے کہ یہ ملک کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی امانت ہے، اور اس امانت کا بوجھ ایک نالائق کندھے پہ جب اس کو سلیکٹ کیا گیا، چاہے وہ جس بھی طریقے سے آیا، پیسوں سے آیا، کہیں سے فیور لے کے آیا، یا لوگوں کو لولی پاپ دے کے آیا، یا پھر قدرت نے خود ان کو فیل کرنا تھا اور انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا. ان کے دعوے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے، ہم پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، پیٹرول 70 روپے پہ لے آئیں گے. عام آدمی اس وقت جس کرب سے گزرا، یہ عوام کا ریئیکشن ہے. عوام اپنے عوامی نمائندوں کے گریبان میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے کہ ہمارا جینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہیں، خودکشیوں پہ مجبور ہیں. میڈیسن آپ نے 500% مہنگی کر دی ہے. اس ملک میں جہاں چینی 35, 40, 50 روپے میں بکتی تھی، خود لوگوں نے 150 روپے میں خریدی. اس ملک میں جہاں گندم ایکسپورٹ کرنے والے ملک تھے، ایکسپورٹ تو گئی، اب ہم امپورٹ پہ ہیں، اور 30-35 روپے والی کلو گندم جو ہے یا آٹا وہ اس وقت 80 روپے میں بک رہا ہے. ان کا چوریاں، ڈکیتیاں، اور خود خان صاحب کے جو ہر تو دلعزیز خان صاحب کو گورنر پھر تھے، اتنی سپورٹ کیوں مل گورنر رہی ہے؟ پنجاب ایک عام آدمی جو بات کرتا ہے تو خان صاحب کو ذرا پھر عرض تو سنیں، کوئی سپورٹ نہیں ہے. ذرا عرض تو سنیں. اب ان کے اپنے گورنر جن کو انہوں نے کل سیک کیا، وہ فرماتے ہیں کہ پنجاب میں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے پوسٹ اور ایس پی کے پوسٹ 8-10 کروڑ روپے میں بک رہے تھے، اور کیش وہ ہو رہا تھا. اب یہ کرپشن کا یا رشوت خوری کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں، خود ان کے اپنے گھر کے بھیدی جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں. علیم خان صاحب جانے پہچانے ہمارے ملک کے ایک اچھے معزز پولیٹیشن ہے. خان صاحب کی اپنی پارٹی کے تھے، وہ اپنے ایک پورے گروپ کے ساتھ آج کیا کہہ رہے تھے، پوری دنیا نے سنا کہ اگر میں نے ثابت نہیں کیا جو ایلیگیشنز خان صاحب اور اس کی جماعت میں ہیں تو میں اپنے آپ کو گولی ماروں گا. اسی طرح جہانگیر ترین صاحب ایک معزز اور سلجھے ہوئے پولیٹیشن تھے، اور خان صاحب کے بڑے فائنانسر تھے. پی ٹی آئی کے لیے ان کے بڑی قربانیاں تھیں. ویسے اتنے لیکن اچھے وہ ہو گئے آج خان جہانگیر صاحب کے ترین بارے میں صاحب، کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمت وہ اللہ اور کاکڑ ان کا صاحب، پورا یہ گروپ. جہانگیر ترین صاحب اتنے اچھے کیسے ہو گئے؟ کل تک تو وہ کارٹیلز تھے، کل تک تو وہ چینی اور گندم کھا گئے تھے، ان کو کوئی کچھ کر نہیں رہا تھا. وہ اتنے اچھے معزز ہو گئے کہ خان صاحب کہ دیکھیں، انسان سے کمی بیشی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ خود یہ تو خان صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے. وہ خان صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ابھی؟ کیونکہ جو سلوگن انہوں نے دیے تھے یا جو عوام سے وعدے، خوشنما وعدے انہوں نے کیے تھے، وہ تو سب ایک ایک کر کے غلط ثابت ہوتے رہے. تو پھر انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور ببانگ دول ان کا ساتھ چھوڑا ہے. اور اب ایک عام آدمی کی کیا ایکسپریشن ہے؟ ٹھیک ہے. میں رحمت اللہ کاکڑ صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ناصر خان موسیٰ صاحب، کیونکہ پھر میں نے گیان چند صاحب سے بھی بات کرنی ہے اسی حوالے سے. یہ ناصر خان موسیٰ صاحب، یہ بات ایک تو سچ ہے، اس کو آپ لوگ بھی تسلیم کر لو کہ آپ لوگوں کو یہ خوف تھا کہ اگر پی ڈی ایم یا اپوزیشن کے پاس اگر یہ وزارت عظمیٰ کا منصب آ گیا، ان کے پاس اتھارٹی آ گئی، تو یہ سب سے پہلے وہ جو پنجاب کا معاملہ آپ پہ چل رہا ہے، جس کے حوالے سے آج علیم خان نے بھی بات کی ہے، وہ جو خاتون اول کی جو فرینڈ ہیں فرا، وہ نکل گئی ہیں. ایف آئی اے نے کہا کہ جی ان کا نام بھی کوئی سی ایل میں نہیں تھا، ان پہ کوئی جرم بھی نہیں تھا، تو ہم ان کو روک نہیں سکتے تھے. ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ بھی امریکہ نکل گئے. آپ لوگوں کو یہ خوف ہے کہ آپ لوگوں پر مقدمات درج کر دیے جائیں گے، اور یہ جو ابھی آپ لوگوں نے ایک حلوہ تیار کیا ہے بیانیہ، یہ بیانیہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ سارا ڈاکومنٹیشن اور بیوروکریسی سے آپ لوگوں کی ساری چیزیں نکلوائی جائیں گی. یہ خوف تھا جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ جو ہے یہ اٹیمپٹ کیا ہے.
ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں کاکڑ صاحب کی تو چند باتیں میں نے سنی ہیں چونکہ لائن کٹ گیا تھا. بیسیکلی اگر مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں تو ہمیں 1 سال کا پھر اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ 1 سال اور ہمیں موقع دیتے اور نیکسٹ الیکشن میں ہمارے ووٹ خلاف ہمارے پڑتے. تو اس وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے اتنا ان پہ کس چیز کا بوجھ تھا, پریشر تھا کہ وہ راتوں رات ہر حربہ استعمال کرنا چاہتے تھے اور ہماری حکومت ختم کرنا چاہتے تھے, جہاں پہ جتنی کرپشن بھی ہو رہی تھی, مہنگائی بھی ہو رہی تھی اور ہماری بہت بیڈ گورننس بھی چل رہی تھی. تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. 1 سال میں اس کو کیا یہ کر لیتے 1 سال میں. جہاں تک ان لوگوں نے آپ نے کیسوں کا اور FIR کا اور پکڑ دکڑ کی بات کی ہے, تو میرے خیال میں کوئی حکمران یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں فاریور کے لیے حکمران ہوں. چاہے ہم اگر اس دفعہ 5 سال کمپلیٹ کرتے تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں قوم ریجیکٹ کر دے, تو کیا ان کے پاس حکومت بن جاتی اور کیا ہمارے پاس یہ خلاف یہ کیسز اور یہ ساری نہیں نکال سکتے تھے کہ نہیں 1 سال بس ابھی ہم ختم ہو جائیں تو کیا ساری چیزیں ہماری ختم ہو جائیں گی. نیکسٹ الیکشن حکومت ان کو مل جاتی تو وہ پورا جو بھی کرپشن ہوتا, جو بھی کچھ ہوتا اللیگل ہوتا, وہ ان کے خلاف آ کے اور قوم کے سامنے رکھ دیتے. موسیٰ زئی صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد واپس آؤں گا. اور جو پرائم منسٹر صاحب نے جن 3 آپشنز کا ذکر کیا تھا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے 3 آپشن دیے ہیں, جبکہ وہاں سے باقاعدہ جواب آ گیا ذرائع سے کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے ہوا تھا, ہم نے پرائم منسٹر کو یہ 3 آپشن نہیں دیے تھے. ویسے انہوں نے اپنا آپشن آخر استعمال کر ہی لیا. جب اسٹیبلشمنٹ نہ مانی تو پھر آپ نے یہ واقعی تیسرا آپشن استعمال کیا, کیونکہ آپ لوگوں کو گرفتاریوں سے ڈر ہے اور کہیں کہیں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ ان گرفتاریوں سے بچنے کے لیے, اور کیونکہ جیل کی عادت نہیں ہے نون لیگی اور پیپلز پارٹی والوں کو تو پرانی عادت ہے, آپ لوگوں کو عادت نہیں ہے, لہٰذا یہ عادت ڈال دیں کیونکہ پاکستان کا سیاسی کلچر ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ پروگرام بھی اندر یہ ریکارڈ پہ رہے گا, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوں, لیکن ہم نے تو یہ سنا ہے پاکستان کی سیاست میں, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے, یہ ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر ہے کہ جس سیاستدان نے جیل کی ہوا نہیں کھائی وہ میچور سیاستدان نہیں ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے اس پہ. ویلکم بیک ناظرین. ناصر خان موسیٰ زئی صاحب سے بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اور ہمارے سے سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ صاحب بھی موجود ہیں اور گیان چند صاحب سے بھی ہم نے گفتگو کی اسی حوالے سے. میں بریک سے قبل ایک سوال چھوڑے گیا تھا موسیٰ زئی صاحب, یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر نے جن 3 آپشنز کا ذکر کیا, بار بار کیا, یہ تو خان صاحب کی خواہش تھی, تو یہ تو آپ لوگوں نے ایک پلان تیار کیا یہ جس میں آرٹیکل 5 جو ہے وہ آپ نے اپوزیشن پہ امپوز کرتے ہوئے اور انکانسٹیٹیوشنل ایک عمل آپ نے کیا. اور دوسرا ایک اور سوال, ضمنی سوال بھی اس میں بڑا اہم ہے, یہ آپ لوگ ڈی چوک پر کیا کر رہے ہیں, دھرنا دے رہے ہیں؟ اگر دھرنا دے رہے ہیں تو کس کے خلاف دے رہے ہیں؟ احتجاج کر رہے ہیں تو کس چیز کے لیے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں؟ الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آج تو میرے خیال میں سیلیبریشن ہے کہ جس طریقے سے ہم نے وہ سارے ایکٹیویٹیز کی. اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپشنز کی 3 آپشنز کی, تو میں صرف یہی کویشچن میرا بھی ہے کہ یہ 3 آپشنز کنسٹیٹیوشن کے عمل کو پورا ہونے کی, جمہوری عمل 5 سال پورا ہونے سے پہلے کیوں ان کی ضرورت آئی, 3 آپشن کی ضرورت کیوں آئی؟ ہماری کنسٹیٹیوشن میں تو 5 سال پورے کرنے ہیں, اس کے بعد الیکشن اور یہ ساری چیزیں ہونی ہے. تو اب یہ 3 آپشن پری میچور, یہ اس سے الیکشن سے ارلی الیکشن کے لیے کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا تھا, کچھ گڑبڑ تھا, بیرونی طاقتیں پاکستانی حکومت کو ختم کرنا چاہتے, اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سامنے یہ 3 رکھ لی. اس کا مطلب اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بیرونی سازش ہے, اس لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی قوت نے خان صاحب کے سامنے 3 آپشن رکھ دیے. تو اس بات سے یہ واضح ہے کہ سازش ہو رہی تھی ہماری ملک کے خلاف, ہماری حکومت کے خلاف. جہاں تک آپ نے یہ دوسری باتوں کی کہی کہ کوئی اس وقت تک میچور نہیں ہوتا ہے جب تک جیل نہ جائے, سازش کیوں ہو رہی تھی آپ کے خلاف موسیٰ زئی صاحب؟ جیل نہیں گئے لیکن پاکستان کے بانی بن گئے ہیں, یہ غلط ہے. یہ پتہ لگایا آپ نے کہ سازش کیوں ہو رہی تھی؟ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا,
یہی تو ہم اپوزیشن سے کہہ رہے کہ آپ بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے خلاف سازش کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کس بنیاد پر بیرونی قوتیں آپ کے خلاف سازش کری تھی؟ ملک کے سامنے بیرونی قوتیں اگر کیوں کر رہی مہنگائی تھی؟ تھی یا کوئی، تو یہ تو ہم بھی سوال پوچھ رہے ہیں نا، چونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آزادانہ اپنے خارجہ پالیسی رکھنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے پوری دنیا میں جہاں پہ جس ملک کے ساتھ ان کے مفاد جڑے ہوتے ہیں وہ اپنے مفاد کی خاطر اس ملک کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، یعنی روس تاکہ کا اس میں دورہ جو اپنے تھا اس ملک کی کی اہم وجہ مفاد بنی ہو. ہے، یہ آپ کا ایسا کہنا ہرگز ہے؟ نہیں ہوتا ہے کہ جہاں سے جس یہ آپ ملک کا سے کہنا ہے؟ یس جہاں سے ڈیفینیٹلی ڈاکٹر یہی ہے. صاحب ٹھیک اس ہے، یہ طرح آپ نہیں کا ہونی چاہیے. موقف ہو گیا. ڈاکٹر صاحب 2014 میں جو صدر شی جن پنگ آ رہا تھا، موسیٰ زئی صاحب میرا سوال، جب صدر شی جن پنگ آ رہا تھا 2014 کو، تو وہ بھی تو امریکہ کے مامے کا پتر نہیں تھا. وہاں پر بھی تو اس کو تکلیف تھی کہ یہ سی پیک بن رہا ہے، ریجنل کنیکٹیوٹی بن رہی ہے. تو 2014 میں 14 اگست 2014 میں لاہور میں ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ جو آپ لوگ نکلے، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو بھی بیرونی سپورٹ حاصل تھی کہ آپ لوگ چینی صدر کو نہ آنے دیں. تو پھر ہم اس بنیاد پر انہی مفروضوں پر یہ کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے کہ چینی صدر کا ڈی چوک میں اور راستوں میں موٹر وے پہ اور احتجاج سے کیا تعلق تھا؟ آج بھی آسٹریلین کرکٹ ٹیم آئی اور پاکستان میں کھیل رہی ہے، حکومت بھی آئی، کانفیڈنس بھی آیا، سب کچھ آ رہا ہے. وہ اس کا اپنا رول ہے، اپنا کام ہے. وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس جاتے تھے، پریزیڈنٹ ہاؤس جاتے تھے، وہاں پہ وہ ان کے ساتھ معاہدے کرتے، وہاں پہ جاتے. تو ان کا اس سے لنک کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر پشاور کسی چوک میں جلسہ ہو اور وہ کہہ رہے کوئی صدر اور پریزیڈنٹ کہے کہ میں نہیں جاؤں گا، مجھ پہ خودکش ہوگا، مجھ پہ حالات خراب ہیں. حالات تو انہوں نے باہر خراب تھے، پرائم منسٹر کے حالات تو خراب نہیں تھے. جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جہاں فارن آفس ہے، جہاں پر ہمارے 2 نجی ہوٹل ہیں جہاں پر ہم اپنے مہمانوں کو ٹھہراتے ہیں، تو ہم ان کو کہاں لے کے جاتے؟ اپارا لے جاتے ان کو، ہم وہاں پہ G9 لے جاتے، کراچی کمپنی لے جاتے، کہاں لے جاتے شی جن پنگ کو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کتنا بڑا بحران ابھی ہے، اور اس بحران میں بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے او آئی سی کانفرنس کی ہے، اور صرف ایک ملک سے وزیر خارجہ نہیں آ رہی تھی، کتنے مسلم ممالک سے وزیر خارجہ آئے ہیں. چائنا کا، ایون چائنا کا وزیر خارجہ ڈپٹی آیا ہے، امریکہ کے لوگ آئے تھے. تو کیا تھا؟ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کے لیے یہ جواز ممکن نہیں ہوتے. ہم نے اس حالات میں بھی او آئی سی کانفرنس کر کے دکھائی اور پرامن کر کے دکھائی. اس میں پوری دنیا کے ورلڈ کے وزیر خارجہ ان کے نمائندے آئے تھے. تو میرے خیال میں کرنے والے اور یا آنے والے یہ پھر نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، لیکن اگر ان کی اپنی خواہش اور اپنی وہ چاہت ہو. رحمت اللہ کاکڑ صاحب، ناصر خان موسیٰ زئی صاحب ویسے میرے لیے بہت قابل احترام ہے، ہمارے ساتھ دوست بھی ہیں، بڑا اچھا ہمارا تعلق بھی ہے، اور ہم جب بھی انہیں زحمت دیتے ہیں، ہمارے شو میں بھی ہمیں ٹائم دیتے ہیں. میں تو ان کے ویسے کانفیڈنس دیکھ کے، باڈی لینگویج دیکھ کے میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے کہ جو حکومت چھوڑ دیتا ہے، جس کی حکومت چلی جاتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے. آج اپوزیشن پریشان ہے. مجھے یہ بتائیے، یہ بیرونی سازش آپ لوگ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ ایک بندہ جو اس آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے، جس نے پاکستان کو ترقی کی بلندیوں پہ جو اس نے پہنچا دی ہے، جو پاکستان کے معاشی جو اشاریے ہیں اس میں بہتری کی بات کر رہا ہے، اور اتنا پاکستان میں جو ہے انہوں نے معاشی انقلاب لایا ہے، آپ لوگ جا کے ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں رحمت اللہ کاکڑ صاحب؟ معاشی انقلاب یہ ہے کہ جس طرح پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ عام آدمی جو ہے وہ نان شبینہ کا محتاج ہو گیا ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز تو گراؤنڈ پہ نظر آنی چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم نے اتنے ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کیا. اس وقت پوری دنیا سے ہماری فورن پالیسی یہ ہے کہ ہمارے تعلقات خراب ہیں. سر گراؤنڈ پہ تو جو ایک آڈینس تھی پریڈ گراؤنڈ میں، تو وہ تو وہی لوگ تھے جن کو آپ کہہ رہے ہیں نان شبینہ کے محتاج تھے. وہ تو پریڈ گراؤنڈ میں وہ گراؤنڈ تھا اصل. دیکھیے، جو ہمارے عرب دنیا کے دوست ہیں بشمول سعودی عرب، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں. یورپ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. اب جس امریکہ کے کندھے پہ بقول حکیم سعید مرحوم کے یہ پودا جو ہے پروان چڑھا ہے، آج اسی امریکہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. ہم نہیں کہتے اگر سازش ہے تو حکومت کے پاس اتنی انفارمیٹیو ایجنسیز تھی تو لا کے پبلک کے اس کو پبلک کر دیتے کہ جی فلاں پارٹی فلاں پرسن فلاں یہ انہوں نے یہ سازش کی ہے. اور اگر کوئی ایسی ڈپلومیٹک ایک
केबल आया है और उसको हवा में लहरा के या उसको एक हवा बना के या उसको एक पॉलिटिकल उससे फ़ायदा उठाने के लिए और एक आम आदमी को या अपने वर्कर को वरगलाने के लिए या उनके जज्बात उभारने के लिए आपने सिस्टम को फेल करना है, तो ये तो फिर इनकी शायद भूल है। वरना दुनिया अब तो सोशल मीडिया आपको पता है कि एक एक मिनट और एक एक सेकंड की खबर छाप रहा है। आम मीडिया से या आम उस चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट है, वो तो साथ साथ खबरें नहीं देते हैं, लेकिन द मोमेंट एक चीज़ कहीं से मूव करती है दूसरे लम्हे वो उसकी कॉपी जो है वो सोशल मीडिया पे लोगों में अवेयरनेस आ गई है। लोग अब इतने भोले नहीं है कि वो अच्छे बुरे को नहीं समझते। ठीक है, अब काकड़ साहब आखिरी सवाल में आपने बलूचिस्तान फौरन ऐसे हुकूमत लोगों को बिठाया है, एडवाइजर बिठाया है, जिसको आपने तमाम ऑफिशियल सीक्रेट्स उनके हवाले कर दिए। ये जो बैठे हैं जो गली ब्रिगेड में शामिल थे, ठीक है, ये कैसे लोग हैं? काकड़ साहब वन लाइनर मुझे जवाब दीजिएगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। मुझे ये बताइएगा, ये जो बलूचिस्तान हुकूमत का ख्वाब आपने का चकनाचूर हुआ है, बलूचिस्तान हुकूमत भी आपने बनानी थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही थी, अब मरकज में भी आप लोगों ने सोचा था, तो ये जो शेरवानियां विरवानियां सलवाई हैं ये रखी हुई हैं, तैयार रखी हुई हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने सब ने कि फिर ये बाद में पहन लेंगे, या दिल नादां फिर अरमान में रह जाएगा? देखिए, ये पॉलिटिकल ब्लेम्स जो हैं, इसके लिए ना हुकूमत में जाना हमारे लिए नई बात है, ना हुकूमत से निकलना हमारे लिए कोई मुश्किल काम था। ये हमारी रिकॉर्ड पे मौजूद है, बल्कि सब लोगों की। बहुत शुक्रिया तो सेनेटर रहमतुल्लाह काकड़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। साबिक वफाकी वजीर, क्वेटा स्टूडियोज से आपने हमें ज्वाइन किया था। नासिर खान मूसाजई साहब, आपने वाया DSNG पेशावर से हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजरात का, सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बात, हमारे लिए हमारा मुल्क मुकद्दम है, हमारे लिए जमहूरियत, कानून और आइन की बालादस्ती ज़रूरी है। हम सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, और ये जो हमारे कुछ जज्बाती लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे इस तरह के अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं कि आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, मैं उनसे एक चीज़ की गुजारिश करूंगा, जहां जहां मेरी आवाज़ पहुंच रही है, खुदारा इन सियासतदानों के पीछे पड़ के अपने तनाज़ात को ना बढ़ाओ, आपस में अपनी दोस्तियों को, रिश्तेदारियों को खराब मत करो। वोट जिसे देना है जाकर बैलेट बॉक्स में जाकर फैसला कर देना, लेकिन एक दूसरे को तू उतरा, तू सॉरी कोई पता नहीं यूथिया है तो कोई पटवारी है तो कोई क्या है तो कोई क्या है, आपस में रंजिशें पैदा ना करो। इन सियासतदानों को छोड़ो, इनके अपने टारगेट्स होते हैं, आपने जाके बैलेट बॉक्स पे फैसला करना किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना। आपस में इख्तिलाफात पैदा ना करें, और एक दूसरे के खिलाफ जब गुफ्तगू करते हैं तो ये सोशल मीडिया के खास तौर पे मैं लोगों को कह रहा हूँ, गैर अखलाकी जुबान का इस्तेमाल ना करें, गैर शरई जुबान का इस्तेमाल ना करें, ताकि हम क्या मैसेज देने जा रहे हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, ये हमारा काम नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।